اور اس میں ہم نے دیکھا کہ مخالف مسیح کے دور حکومت کے عین درمیان میں بھی خدا کی مور ان 1,44,000 لوگوں پر تھی، اور یہ سیون کے پہاڑ پر کھڑے ہوئے پرستش کرتے ہمیں نظر آتے ہیں، نیا گیت گا رہے ہیں جن کو کوئی دوسرا نہیں سیکھ سکا۔ اب 15واں باب ہے جس کو ہم پڑھنے لگے ہیں۔ پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے آسمان پر ایک اور بڑا اور عجیب نشان، یعنی 7 فرشتے 7 پچھلی آفتوں کو لیے ہوئے دیکھے، کیونکہ ان آفتوں پر خدا کا قہر ختم ہو گیا۔ اس سے پہلے سب سے پہلے ہم نے 7 موریں دیکھی تھیں۔ ایک طومار دیکھا تھا جس کو 7 موریں لگا کر بند کیا گیا۔ آسمان اور زمین میں کوئی شخص نہ نکلا جو اس کی موروں کو کھول سکے۔ پھر برا خداوند یسوع تھا جس نے ان موروں کو کھولا، اور پھر موریں کھلتی گئیں اور حالات آگے ظاہر ہوتے گئے کہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم نے موروں کے بعد نرسنگوں کا ذکر پڑھا۔ 8ویں باب کے اندر 7 نرسنگے تھے جو پھونکے گئے، جس کے نتیجہ میں 7 مختلف بلکہ 6 مختلف آفات ہیں جو نازل ہوئیں۔ لیکن سب سے اینڈ میں یہ 7 پیالے ہیں، قہر کے پیالے، آفتوں کے پیالے جو نازل ہوں گے، اور یہ سب سے سخت ہیں، کیونکہ یہاں پر پہلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ ان آفتوں پر خدا کا قہر ختم ہو گیا۔ دیٹ از دی اینڈ۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ 3.5 سال کا جو آخری ہفتے کے آخری ٹائم ہے، اس وقت یہ 7 پیالے قہر کے زمین پر اونڈے لے جا رہے ہیں۔ دوسری آیت لکھا، پھر میں نے شیشے کا ایک ایسا سمندر دیکھا جس میں آگ ملی ہوئی تھی، جو حیوان اور اس کے بت اور اس کے نام کی عدد پر غالب آئے تھے، ان کو شیشے کے سمندر کے پاس خدا کی بربتیں لیے کھڑے دیکھا۔ یہاں پر 14ویں باب میں ہم نے 1,44,000 لوگوں کو دیکھا جو بربت نواز جیسے بربت بجاتے ہیں ایسی آوازیں آ رہی تھیں۔ لیکن 15 باب کے اندر جو غالب آئے ہیں، کس پر غالب آئے ہیں؟ بت اور اس کے نام کے عدد پر غالب آئے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ غالب آنے کا مطلب ہے انہوں نے وہ نمبر نہیں لیا۔ سمپل۔ اگر نمبر نہیں لیا اور مارکیٹ سے خرید و فروخت نہیں کر سکتے تھے تو بچے کیسے؟ مجھے لگتا یہ ہے خدا نے جیسے ایلیا اور اس بیوہ عورت کو قحط کے ایام میں بچا لیا، معجزہ کیا، خدا نے جیسے مصر میں جب قحط تھا اسرائیلیوں کو بچا لیا اور مصر کو بچا لیا یوسف کی وجہ سے، یاد ہے ارد گرد لوگ مر رہے تھے۔ خدا مشکل دور میں، قحط کے ایام میں بھی اپنے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ اس دور کے اندر بھی ویسے ہی معجزے ہوں گے جیسے ایلیا کے دور میں ہوئے اور جیسے قحط کے ایام میں ہوتے رہے۔ ویسے خدا کا وعدہ ہے صادق کال کے ایام میں بھی اسودہ رہے گا، بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور میں نے کئی دفعہ اس پر ٹیچ بھی کیا ہے کہ فائنینشیل کرائسس آنے والے ہیں، قیمتیں بڑھنے والی ہیں، ہمیں خدا کی طرف دیکھنا ہوگا، اس کے اوپر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ خدا مشکل حالات میں اپنے لوگوں کی مدد کرے اور یہوہ یری کے طور پر اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ یہوہ یری کا مطلب کیا ہے؟ مہیا کرنے والا۔ اور کتنے معجزے ہیں جو خدا نے ضرورت کو پورا کیا اور مہیا کیا۔ سب سے پہلا معجزہ کون سا تھا؟ ضرورت پوری کرنے کا معجزہ۔ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کا معجزہ کیا ہے؟ ضرورت پوری کرنے کا معجزہ۔ 2 دفعہ یہ معجزہ رپیٹ ہوا۔
ایک دفعہ 5,000 مرد، دوسری دفعہ 4,000 مرد تھے. پھر جب ٹیکس پے کرنا تھا، مچھلی کے منہ سے مسکال خدا نے مہیا کیا. یعنی فائنینشیل ضرورتیں پوری کرنے کے معجزے ہوتے رہے ہیں، اور خدا آج بھی یہ کر سکتا ہے، کرے گا، بالکل کرے گا. اور یہاں پر بھی یہ غالب آئے ہیں تو اپنی طاقت سے نہیں غالب آئے، خدا کی طاقت سے غالب آئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان پر حفاظتی مور لگی ہوئی ہے. اور یہ اب بربتیں لیے ہوئے کھڑے ہیں. تیسری آیت، اور وہ خدا کے بندہ موسیٰ کا گیت اور برا کا گیت گا گا کر کہتے تھے، اے خداوند خدا قادر مطلق، تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں. موسیٰ کا گیت. موسیٰ کا گیت کون سا ہے؟ وہی جو بحر کلزم پار کیا تھا تو گیت گایا. موسیٰ کا گیت، رہائی کا گیت. اور برے کا گیت کہ خداوند یسوع نے ہمیں رہا کیا ہے، اور برا ہی ذبح کیا ہوا برا ہی تمجید اور حمد اور تعظیم کے لائق ہے. یاد ہے پیدائش مکاشفہ 7ویں باب میں ہم نے ایسے ہی الفاظ کہتے ہوئے بڑی بھیڑ کو خدا کی حمد کرتے ہوئے دیکھا. سو برے کا گیت ہے، موسیٰ کا گیت ہے جو گایا جا رہا ہے. کہتے کیا ہیں؟ نوٹ کریں جب یہ الفاظ ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں فوکس خداوند یسوع ہے، خداوند خدا ہے. ہم نہیں ہیں فوکس، اپنی واہ نہیں ہے. کس کو سر بلند کیا جا رہا ہے، کس کو سرفراز کیا جا رہا ہے اس گیت کے اندر؟ خداوند یسوع کو. آج بھی میرے خیال میں گیت لکھنے والوں کو اور گیت گانے والوں کو اس پیٹرن کو یاد رکھنا چاہیے. ہمارے گیتوں میں سے جلال کس کو ملنا چاہیے؟ خداوند. ہمیں نہیں کہ ہم اپنی بڑائی کرنا شروع کریں. نو نو نو. تیسری آیت پڑھیں، کیا لکھا ہے؟ شروع کہاں سے کیا؟ اے خداوند خدا قادر مطلق، تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں. اے ازلی بادشاہ، تیری راہیں راست اور درست ہیں. اے خداوند، کون تجھ سے نہیں ڈرے گا؟ کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا؟ کیونکہ صرف تو ہی قدوس ہے. سب قومیں آ کر تیرے سامنے سجدہ کریں گی، کیونکہ تیرے انصاف کے کام ظاہر ہو گئے ہیں. دیکھیں 13 لفظ کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے، اور مخاطب کس کو کیا گیا؟ یہ میرے خیال میں اچھا نمونہ ہے گیت لکھنے والوں کے لیے بھی اور گیت گانے والوں کے لیے بھی، کہ جلال ہمارے گیتوں سے خداوند یسوع کو ملنا چاہیے. 5ویں آیت. ان باتوں کے بعد میں نے دیکھا کہ شہادت کے خیمہ کا مقدس آسمان میں کھولا گیا. یہ آلریڈی ہم دیکھ چکے ہیں کہ مقدس آسمان میں ہے، جس کے نقشے پر، جس کے ڈیزائن پر موسیٰ نے خیمہ اجتماع بنایا، بعد میں سلیمان نے ہیکل بنائے. سو شہادت کے خیمہ کا مقدس آسمان میں کھولا گیا، اور وہ 7 فرشتے جن کے پاس 7 آفتیں تھیں، آبدار اور چمکدار جواہر سے آراستہ، اور سینوں پر سنہری سینہ بند باندھے ہوئے مقدس سے نکلے. اور ان 4 جانداروں میں سے ایک نے 7 سونے کے پیالے عبدالآباد زندہ رہنے والے خدا کے قہر سے بھرے ہوئے ان 7 فرشتوں کو دیے. سونے کے پیالے ہیں، لیکن یہ ظاہر کس چیز کو کر رہے ہیں؟ خدا کے غضب کو. یاد ہے نا، انگور روندے گئے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ خدا کے غضب کے حوض میں انگور روندے گئے. تو یہ پیالے ہیں سونے کے پیالے، اور یہ خدا کے قہر سے بھرے ہوئے ہیں، اور 7 فرشتوں کو دے دیے گئے. 8ویں آیت. اور خدا کے جلال اور اس کی قدرت کے سبب سے مقدس دھوئیں سے بھر گیا، اور جب تک ان 7 فرشتوں کی 7 آفتیں ختم نہ ہو چکی، کوئی اس مقدس میں داخل نہ ہو سکا. کیوں؟ جو کہ مقدس خدا کے جلال اور اس کے روح سے، اس عبر سے، اس شقائنہ گلوری جس کو کہتے ہیں، اس سے بھر گیا. ویسے موسیٰ نے بھی جس دن خیمہ اجتماع ڈیڈیکیٹ کیا تھا، لکھا اور وہ مقدس خدا کے عبر سے بھر گیا. ایسا
کہ کاہن خدمت کے لیے کھڑے نہ رہ سکے، وہ باہر نکلا ہے، سمپل۔ کئی لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ وہ پاؤں پر کھڑے نہ رہ سکے، وہ گر گیا، ابھی ہم گرنے کی بات کر رہے تھے، وہاں سے بھی لوگ نکالتے ہیں کہ دیکھیں جی یہاں پر کاہن خدمت کے لیے کھڑے نہیں رہ سکے۔ کون نہیں کھڑا رہ سکا؟ کاہن۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں لکھا وہ گر پڑے۔ اس حوالے کو پڑھنے سے لگتا یہ ہے کہ جب مقدس جلال سے بھر جائے تو پھر کوئی اس میں انٹر نہیں ہو سکا، انہیں باہر نکلنا پڑا، وہ وہاں پر کھڑے نہ رہ سکے۔ اس کا مطلب ہے ہیکل سے باہر آ گیا کیونکہ جلال سے بھر گیا۔ اور جب تک یہ عدالت کا دور، یہ آفتوں کا دور ختم نہیں ہوا، کوئی اس مقدس میں داخل نہیں ہو سکا۔ That's it۔ اب 16واں باب، پھر میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز سے ان 7 فرشتوں سے یہ کہتے سنا کہ جاؤ، خدا کے قہر کے 7 پیالوں کو زمین پر الٹ دو۔ میرے خیال میں جب ہم ان کو پڑھنے لگے ہیں، ہم آلریڈی جب ہم نے تلاش حق بائبل سٹڈی کو پڑھا تھا، یاد ہے، تو اس وقت ہم نے یہ والا چیپٹر دیکھا تھا۔ تو یہ ایک طرح سے ریویژن ہے، دہرائی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد زمین پر مخالف مسیح کا دور دورہ ہے، اس کی حکومت ہے، سب لوگ، زیادہ تر چند لوگوں کے سوا زیادہ تر اس حیوان کا نام اور اس کے نام کا عدد اپنے ماتھوں پر اور ہاتھوں پر لے چکے ہیں، اس کے پرستار ہیں۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ ایک فرشتہ کہتا ہے جو اس حیوان کی پرستش کرے اور اپنے ماتھے یا ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے، وہ خدا کے قہر کو پیے گا، پیالے ان پر نازل ہوں گے۔ اب وہ کام شروع ہو گیا۔ یہ ہو ان لوگوں پر رہا ہے جنہوں نے اس نمبر کو لیا ہے۔ تو لوگوں کو میرے خیال میں کیئرفل ہونا چاہیے۔ ہم تو یہاں پر ہوں گے ہی نہیں، میرے خیال میں جو لوگ ہوں گے انہیں کیئرفل رہنا چاہیے کہ نہ اس حیوان کی پرستش کریں، جیسے صدرک، میثق اور عبدنجو نے سٹینڈ لیا کہ ہم اس مورت کے آگے گر کر سجدہ نہیں کریں گے، انہیں سٹینڈ لینا پڑے گا، شاید انہیں مرنا پڑے۔ اسی طرح لکھا مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ نمبر لے رہے ہیں ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہونے لگا ہے۔ دوسری آیت، پس پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر الٹ دیا، اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بت کی پرستش کرتے تھے، دیکھیں دونوں باتیں کنیکٹڈ ہیں، اکیلا نمبر نہیں ہے، اکیلی پرستش نہیں ہے، حیوان کی پرستش بھی ہے اور نمبر بھی ہے، چھاپ بھی ہے، مور بھی لی ہے۔ جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بت کی پرستش کرتے تھے، انہیں ایک برا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا، ان کے ناسور پیدا ہو گیا۔ ناسور مجھے لگتا ہے یہ کوئی عام سا زخم نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے یہ کینسر ٹائپ کوئی چیز ہو۔ میں نے کئی کینسر کے مریضوں کو دیکھا ہے، وہ زخم ہی ہوتا ہے لیکن وہ ہیل اپ نہیں ہوتا، اور ایسی درد، پین جو ناقابل برداشت ہوتی ہے، کئی دفعہ پین کلر بھی اثر نہیں کر رہے ہوتے۔ ہمارے چرچ کی ایک بہن تھی جس کو کینسر تھا، اور جب اس کے وہ درد شروع ہوتی میں نے یہ دیکھا تو اس کے لیے وہ پین کلر جو بھی وہ کرتے، درد نہیں ختم ہوتی تھی، نیور۔ تو یہ برا اور تکلیف دینے والا، شدید درد والا ناسور ہے جو لوگوں کو پیدا ہو گیا۔ تیسری آیت، یہ لگتا ہے کہ ایک آدمی کو نہیں، کتنے لوگوں کو یہ ناسور پیدا ہوا؟ وہ سب جنہوں نے ماتھے اور ہاتھ پر نمبر لیا ہے، ان کو ناسور نکلا ہے۔ کیا پتا اس مور کے اوپر ہی نکل آیا ہو، پتہ نہیں کہاں پہ ہے، پر اینی وے۔ دوسرے نے اپنا پیالہ سمندر میں الٹا، تو یہ پہلا پیالہ تھا، دوسرے نے اپنا پیالہ سمندر میں الٹا،
اور وہ مردے کا سا خون بن گیا اور سمندر کے سب جاندار مر گئے. میں نے یہ کہا ہے کہ بلکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یہ آخری قہر کے پیالے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں مکاشفہ 8ویں باب میں اس کی 8ویں آیت میں تو ایک بڑا پہاڑ آگ سے جلتا ہوا سمندر میں ڈالا گیا، تہائی سمندر خون ہو گیا، تہائی جاندار مر گئے، تہائی جہاز 1/3 جہاز تباہ ہو گئے. مکاشفہ 8ویں باب میں. لیکن اب یہاں پر تہائی نہیں، کتنا سمندر خون بنا ہے؟ سارے کا سارا. اور کتنے جاندار مرے ہیں سمندر کے؟ ایسے کیسا سین ہوگا آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں کہ ساری سمندری مخلوقات مر جائیں، اور جب وہ مردے کا سا خون بن جائے گا تو اس کا مطلب ہے وہ پانی نہیں رہے گا بلکہ مردے کا سا خون بن گیا ہے، اور ان کو آکسیجن نہیں ملے گی تو جتنی مچھلیاں، جتنے صرف سمندر میں مچھلیاں ہی نہیں ہیں اور بھی بہت سارے جاندار ہیں، تو وہ سارے مر گئے. کیسی سمیل آ رہی ہوگی جب ہوائیں چلیں گی سمندر سے زمین کی طرف، تو وہاں پر مجھے لگتا ہے لوگوں کا بھی زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا، سانس لینا مشکل ہو جانا. یہ لوگ تھے جو مقدسوں کا خون بہانا چاہتے تھے اور بہایا بھی، جنہوں نے کلیسیا کی مخالفت کی. یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے لوگوں کو خون بہانا چاہتے تھے. یہ کام کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ہم نے پیدائش کی کتاب میں پڑھا، ہابل کا خون قائن نے بہایا. اور اب بھی کتنے ناحق مسیحی لوگ ہیں جن کو مارا جا رہا ہے. یہاں پر پہلے سمندر کا پانی خون بنا، 4 آیت میں لکھا تیسرے نے اپنا پیالہ دریاؤں اور پانی کے چشموں پر الٹا اور وہ خون بن گیا. پہلے سمندروں کا پانی خون بنا، اب پینے والا پانی جو دریا اور چشمے اور نہریں اور جتنا مجھے لگتا ہے زمین سے لوگ نکالتے ہوں گے پانی، وہ بھی خون ہی نکلتا ہوگا. آئی ڈونٹ نو. 5ویں آیت، اور میں نے پانی کے فرشتہ کو یہ کہتے سنا. اب لگتا ہے ہر ایک چیز پر فرشتے کنٹرول کر رہے ہیں. آگ کا فرشتہ ہم نے دیکھا ہے، ہوا کا فرشتہ ہم نے دیکھا ہے، اور اب یہاں پر ایک فرشتہ ہے جو پانی کو کنٹرول کر رہا ہے. میں نے پانی کے فرشتہ کو یہ کہتے سنا کہ اے قدوس جو ہے اور جو تھا، تو عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، تو نے یہ انصاف کیا، کیونکہ انہوں نے مقدسوں اور نبیوں کا خون بہایا تھا، تو نے انہیں خون پلایا. وہ اسی لائق ہے. پھر میں نے قربان کا میں سے یہ آواز سنی کہ اے خداوند خدا قادر مطلق، بے شک تیرے فیصلے درست اور راست ہیں. 8ویں آیت، اور چوتھے نے اپنا پیالہ سورج پر الٹا اور اسے آدمیوں کو آگ سے جھلس دینے کا اختیار دیا گیا. سورج ویسے بڑے کام کی چیز ہے. یہ جو کئی دفعہ سردی زیادہ ہو اور نکل کر بندہ دھوپ میں بیٹھے تو کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن یہ سورج اتنا ہیٹ اپ ہو جانا ہے، اتنی اس کی تپش میں اضافہ ہو جانا ہے کہ آپ بیٹھ نہیں سکیں گے. یہ لکھا ہے اتنی ہیٹ ہوگی کہ آدمیوں کو آگ سے جھلس دینے کا اختیار دیا گیا. جھلسنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے آدھا جل جانا تقریباً، ٹھیک ہے، یہ پورا نہیں جلے، جیسے ہوتا ہے نا فل فرائی اور ہاف فرائی، وہ والی بات ہے. یعنی یہ جھلس گئے اور آدمی سخت گرمی سے جھلس گئے، اور انہوں نے خدا کے نام کی نسبت کفر بکا جو ان آفتوں پر اختیار رکھتا ہے، اور توبہ نہ کی کہ اس کی تمجید کرتا ہے. ویسے یہاں پر رک کر میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. خدا یہ جو عدالت آفتیں نازل کر رہا ہے اس کا مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ لوگ میری طرف رجوع لائیں. مقصد یہ ہے.
لیکن اتنی آفتوں کے باوجود انہوں نے توبہ نہیں کی، کہ توبہ نہ کی کہ اس کی تمجید کرتے، بلکہ خدا کی نسبت کفر بکنا شروع کر دی۔ یہاں پر اگلی آیت پڑھ لیں، پھر میں ادھر جاتا ہوں۔ لکھا ہوا ہے 5ویں نے اپنا پیالہ اس حیوان کے تخت پر الٹا۔ ویسے یہ آفتیں کدھر نازل ہو رہی ہیں؟ حیوان کے تخت، اس کا مطلب اس کی بادشاہی، پوری بادشاہی پر۔ 5ویں نے اپنا پیالہ اس حیوان کے تخت پر الٹا اور اس کی بادشاہی میں اندھیرا چھا گیا، اور درد کے مارے لوگ اپنی زبانیں کاٹنے لگے، اور اپنے دکھوں اور ناسوروں کے باعث۔ اس کا مطلب وہ ناسور ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے، وہ جو پہلے پیالے کے رزلٹ میں ناسور نکلے تھے وہ ابھی تک وہی ہیں، ناسوروں کی وجہ سے، دکھوں کی وجہ سے، اور درد اتنا ہے کہ درد کے مارے لوگ زبانیں کاٹنے لگے۔ میں نے بتایا یہ ناسور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کینسر ٹائپ کی چیز ہے۔ ہو سکتا ہے سورج کی ہیٹ جب زیادہ ہوگی تو ریڈیشن، آج کل تو سائنسدان بتاتے ہیں نا کہ ریڈیشن کے سبب سے جو سورج کی لائٹوں میں، روشنیوں میں ریڈیشن ہے، وہ کینسر کا باعث بنتی ہے۔ اور جتنے پتہ نہیں آپ نے یہ سنا ہے کہ نہیں سنا، زمین کے اوپر خدا نے ایک حفاظتی تہ لپیٹی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں اوزون لیئر۔ اوزون لیئر آکسیجن ہے، آکسیجن ہوتی ہے O2، یعنی آکسیجن کے 2 مالیکیولز ہوتے ہیں، O2 بنے تو آکسیجن ہوتی ہے، لیکن اوزون جو ہے یہ O3 ہے، اور اس کا یہ ہے کہ یہ بہت جلدی کاربن کے ساتھ ریئیکٹ کر کے تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب اوزون لیئر خدا نے زمین کے چاروں طرف رکھی ہوئی ہے، موٹی تہ ہے بہت بڑی، O3 کی، اوزون جس کو کہتے ہیں، آکسیجن سے اگلی فارم اوزون ہے۔ تو ریڈیشن کی وجہ سے سورج کی جو لائٹیں آ رہی ہیں، ریڈیشن جو پیدا ہوتی ہے اس کو وہ روکتی ہے، جیسے فلٹر ہوتا ہے۔ اب انسان جو نیچے سے کام دکھا رہا ہے، جو فیکٹریوں کا دھواں جا رہا ہے، کاربن جتنا بھی نکل، کاربن بیسیکلی یہ O3 کے ساتھ فوراً ریئیکٹ کر کے اسے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس میں تبدیل کر رہا ہے۔ آپ کو پتا کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کیسے بنتی ہے؟ کاربن کا ایک مالیکیول، آکسیجن کے 2، CO2، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہوتی ہے۔ آکسیجن کا اس کے ساتھ جو ہی وہ مکس اپ ہوتی ہے، وہ اوزون سے ختم ہو کر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس میں بدلتی جا رہی ہے۔ اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس آپ کو پتا ہے، ہم جب سانس لیتے ہیں تو آکسیجن اندر لے کر جاتے ہیں، جب سانس باہر نکالتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس باہر نکالتے ہیں۔ اب کاربن ڈائی آکسائڈ گیس اگر ہمیں اندر لے جانی پڑے تو ہمارا جسم زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ کوئلے جلا کر سو جاتے ہیں، کمرے میں آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، وہ مر جاتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بڑھ جاتی ہے، کاربن مونو آکسائڈ بن جاتی ہے۔ کاربن مونو آکسائڈ پتہ کیا ہوتی ہے؟ CO، یعنی آکسیجن کا ایک مالیکیول ہوتا ہے، مونو کا مطلب ہے ایک۔ آج میں آپ کو کیمسٹری پڑھا رہا ہوں۔ کاربن مونو آکسائڈ میں چونکہ آکسیجن کم ہو جاتی ہے، 2 کی بجائے ایک مالیکیول اس کا رہ جاتا ہے، تو مونو آکسائڈ وہ ہے جو جس کی اسمیل بھی نہیں آتی، اور آپ کے جو سانس کا نظام ہے اس کو وہ سٹاپ کر دیتے ہیں۔ بندے صبح اٹھتے ہیں، بندے مرے ہوتے ہیں، اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی، آپ کو ایسے جیسے نیند آ رہی ہے، غنودگی۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آدمی، خاص طور پر یہ جو گیس ریفریجریٹروں میں سے نکلتی ہے اور جو فیکٹریوں میں سے دھواں نکل رہا ہے، کاربن جہاں جہاں بھی ہے، یہ اوزون کے ساتھ ریئیکٹ کر کے اوزون لیئر کو ختم کرتی جا رہی ہے۔ کئی جگہوں پر زمین کے چاروں طرف جو اوزون لیئر ہے اس میں گیپ، ہول پڑ گئے، سوراخ، جس سے سورج سے سیدھی ریڈیشن زمین پر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو کینسر زیادہ مقدار میں ہو رہا ہے۔ دیٹ از ہیپننگ۔ اب کیا پتا اگلے سالوں میں یہ اوزون لیئر اور زیادہ ختم ہوتی جائے، ریڈیشن سیدھی آئے، اور یہ ناسور جس کے نتیجہ میں پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ جو ہیٹ سورج کی بڑھ رہی ہے، who knows، یہ خیال ہی ہے، لیکن سورج کی
تپش میں اضافہ ہو جانا ہے۔ پھر یہاں پر تاریکی چھا گئی ہے، ناسور ہیں، درد بھی ختم نہیں ہوئی اور تاریکی چھا گئی۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی تاریکی چھائی تھی، جب آفتیں آئی تھی مصر پر تاریکی تھی، لکھا اتنی تاریکی گہری تھی کہ 3 دن تک کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں، اتنی گہری تاریکی جسے آپ ایون فیل کر سکتے تھے کہ یہ تاریکی ہے، ایسی تاریکی ہے، لیکن اسرائیلیوں کے گھروں میں روشنی تھی۔ اب یہ سمندر جو حیوان ہے اس کی بادشاہی میں تاریکی چھا گئی، درد ہے، نسوروں کے باعث آسمان کے خدا کی نسبت لوگ کفر بکنے لگے اور اپنے کاموں سے توبہ نہ کی۔ ویسے عدالت میں بھی خدا کا رحم نظر آتا ہے۔ میں ایک آیت ہے جس کو پڑھ رہا تھا، میں اسے آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ یہ ہے آموس کی کتاب۔ اوکے کہاں میں نے پڑھا تھا؟ ہاں نہیں 1 منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں یہاں پر پڑھ رہا تھا کہ خداوند کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ چیز نازل کی لیکن تم نے پھر بھی توبہ نہیں کی، میں نے یہ آفت نازل کی مگر تم نے پھر بھی توبہ نہیں کی، یہ آفت میں نے بھیجی تم نے پھر بھی توبہ نہیں کی۔ تو یہ میں آپ کو پڑھ کر بتانا چاہ رہا ہوں۔ چلو یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، اس طرح کافی ٹائم لگ جائے گا۔ ہاں ویسے زیادہ ٹائم ہو گیا، اس کو میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ خداوند بہت ساری آفتیں نازل کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے میری طرف رجوع لائیں۔ آپ کو یاد ہے تواریخ کی کتاب میں اس نے کہا اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو، وبا بھیجوں، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں، میرے دیدار کے طالب ہوں، بری راہوں سے پھریں، تو میں ملک کو بحال کر دوں گا۔ اس کا مطلب خدا کے آفت نازل کرنے میں بھی خدا کا ترس اور پیار اور رحم انسان کے لیے موجود ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ عدالت کے نتیجہ میں بھی لوگ توبہ کریں، اور جب لوگ توبہ کرتے ہیں خدا عدالت کو روک دیتا ہے۔ یاد ہے نینوا کے لوگوں نے جب توبہ کر لی، خدا نے وہ ججمنٹ سٹاپ کر دی، روک دی۔ تو یہاں پر بھی آفتیں نازل ہو رہی ہیں، لیکن 11 آیت میں اور اس کے بعد پہلے 9ویں آیت میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی کہ خدا کی تمجید کرتے، بلکہ خدا کے نام کی نسبت کفر بکا۔ آموس، میں بھی آموس میں دیکھ رہا تھا لیکن وہ ایگزیکٹ والا پڑھتے ہیں۔ لیٹ اس ریڈ دیٹ، اگر مل گیا ہے تو لیٹ اس ریڈ دیٹ۔ کون سا باب پڑھ رہے ہیں؟ چوتھا باب 10 اور 11 جی۔ یہاں پہ
پیچھے سے پڑھتے ہیں، چوتھی آیت سے لکھا ہوا ہے، بیت ال میں آؤ، گناہ کرو اور جلجال میں کثرت سے گناہ کرو، ہر صبح اپنی قربانیاں تیسرے روز دایہ کی لاؤ، شکر گزاری کا ہدیہ خمیر کے ساتھ آگ پر گزرانو، رضا کی قربانی کا اعلان کرو۔ چھٹی آیت، خداوند فرماتا ہے، اگرچہ میں نے تم کو تمہارے ہر شہر میں دانتوں کی صفائی اور تمہارے ہر مکان میں روٹی کی کمی دی ہے، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ خدا نے کیوں ان کو روٹی کی کمی دی؟ تاکہ یہ میری طرف رجوع لائیں۔ خدا کہہ رہا ہے میں نے یہ کیا تو میری طرف نہیں آئے۔ نیکسٹ، اگرچہ میں نے می کو جب کہ فصل پکنے میں 3 مہینے باقی تھے تم سے روک لیا، ہر ایک شہر پر برسایا، دوسرے سے روک رکھا، ایک قطعہ زمین پر برسا، دوسرے قطعہ بارش سے نہ ہونے کے بعد سوکھ گیا، 2-3 بستیاں آوارہ ہو کر ایک بستی میں آئیں تاکہ لوگ پانی پئیں، پر وہ آسودہ نہ ہوئے، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے، خداوند فرماتا ہے۔ آپ کو پتا ہمارے ملک میں بھی ایسا ہے، کئی جگہوں پر اب آج کل بارشیں کسائی ہو رہی ہیں، کئی دفعہ اتنی خشک سالی ہوتی ہے کہ لوگ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں پانی لینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، پانی کی کمی، لیکن لوگ توبہ نہیں کر رہے، خدا کی طرف نہیں آ رہے۔ نیکسٹ، پھر میں نے تم پر باد سموم اور گہروئی کی آفت بھیجی، اور تمہارے بے شمار باغ اور تاکستان اور انجیر اور زیتون کے درخت ٹڈیوں نے کھا لیے، تو بھی تم تیری طرف رجوع نہ لائے۔ نوٹ کر رہے ہیں، یہ فکرہ خدا بار بار کہہ رہا ہے، ہر آفت نازل کرنے کے بعد کہتا ہے یہ میں نے کیا تم پھر بھی میری طرف رجوع نہیں لائے۔ خداوند فرماتا ہے، میں نے مصر کسی وبا تم پر بھیجی، تمہارے جوانوں کو تلوار سے قتل کیا، تمہارے گھوڑے چھین لیے، تمہاری لشکرگاہ کی بدبو تمہارے نتنوں میں پہنچی، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ خداوند فرماتا ہے، میں نے تم میں سے بعض کو الٹ دیا، جیسے خدا نے سدوم اور عمورہ کو الٹ دیا تھا، تم اس لکٹی کی مانند ہوئے جو آگ سے نکالی جائے، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ یہی سچویشن نہیں ہے مکاشفہ کی کتاب میں؟ یہ حوالہ نوٹ کر لیں، یہ اچھا ہے، بہت اچھا ریفرنس ہے کہ خدا آفتیں کیوں نازل کرتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ خدا کی طرف رجوع لائیں، اور یہاں آفتوں کے پیالوں میں تو حد ہو گئی ہے، لیکن لوگ پھر بھی توبہ نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب لوگ اگر توبہ کرتے ہیں تو پھر کرتے ہیں جب خدا کا روح انہیں کھینچتا ہے۔ صرف آفتوں اور مصیبتوں کی وجہ سے لوگ توبہ نہیں کرتے، خدا کا مقصد آفتوں کا یہی ہوتا ہے کہ لوگ توبہ کریں۔ یہ بہت میرے لیے نیا تھاٹ تھا۔ 12 آیت، مکاشفہ 16 باب کی 12، چھٹے نے اپنا پیالہ بڑے دریا یعنی فرات پر الٹا کہ اس کا پانی سوکھ گیا، تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے راہ تیار ہو جائے۔ ملٹری وائز عموماً نہریں اور دریا ڈیفنس لائن ہوتی ہیں جس کو کراس کر کے دشمن کے لیے آگے جانا مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ یہاں پر یہ دریائے فرات ہے جو ملکوں کے لیے کراس کر کے دوسرے ایریا میں جانا ایک بیریئر تھا، رکاوٹ تھی۔ یہاں پر لکھا وہ سوکھ گیا تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے راہ تیار ہو جائے۔ ایسٹ میں چائنا ہے، ایسٹ میں انڈیا ہے، ہم بھی ایسٹ میں ہیں، ایران ہے، ادھر سے لوگ مارچ کرتے ہوئے جائیں گے اور اس دریائے فرات کو کراس کریں گے، اور آگے لکھا ہوا ہے خدا ان کے لیے اس دریا کو سکھا دے گا تاکہ یہ آسانی سے کراس کر جائیں، رکاوٹ نہ رہے۔ پھر میں نے اس اژدہا کے منہ سے، اژدہا کس کو کہا گیا؟ ابلیس کو، اور اس حیوان کے منہ سے، حیوان کس کو کہا گیا؟ مخالف مسیح کو۔ اب تو یاد ہو جانا چاہیے، مکاشفہ 13 باب میں 2 حیوان ہیں، ایک حیوان مخالف مسیح ہے، دوسرا جھوٹا نبی ہے۔ لکھا ہے اس حیوان کے منہ سے اور اس جھوٹے نبی کے منہ سے، سو یہ 3 کردار ہیں، اژدہا، حیوان اور جھوٹا نبی۔ ان کے منہ سے 3 ناپاک روحیں مینڈکوں کی صورت میں نکلتے دیکھی۔ 3 روحیں ابلیس کی طرف سے نکلی ہیں، اور آگے لکھا ہوا ہے یہ شیاطین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ جو جھوٹا نبی نشان دکھا رہا تھا، معجزے کر رہا تھا، یہ اپنی طاقت سے کر رہا تھا، یہ ابلیس کی یہ پاور ہے، ابلیس کی پاور ہے۔
نشان دکھانے والی روحیں جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو لڑائیاں ہو رہی ہیں یہ بادشاہ اپنے آپ ہی سوچ لیتے ہیں کہ میں فلاں ملک پر حملہ کر دوں اور جنگ شروع ہو جائے، یا ابلیس پیچھے پاور ہے جو موٹیویٹ کرتی ہے ان کو۔ یہ روحیں نکلی ہیں دنیا کے بادشاہوں کے پاس تاکہ ان کو لڑائی کے لیے تیار کریں، اور اینڈ ٹائم میں ابلیس زوروں پر ہوگا، اس لیے جگہ جگہ لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں پھیل رہی ہوں گی۔ سو یہ روحیں نکلی ہیں تاکہ لوگوں کو خدا کے روز عظیم مینز ججمنٹ والا دن، عدالت کا دن، جس میں خدا اپنے غضب کے پیالوں کو انڈیلنے والا ہے، روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتے ہیں۔ ساری دنیا نے نکلنا ہے، اسرائیل کے اس ملک میں جمع ہونا ہے۔ نیکسٹ 15 آیت میں لکھا، دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں، مبارک وہ ہے جو جاگتا اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں۔ انہوں نے ان کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں ہرمجدون ہے۔ تو یہ ساری قومیں، سارے بادشاہ نکل کر یروشلم کے نزدیک بہت بڑی وادی ہے جس کو میگدو کی وادی کہا جاتا ہے، ویلی آف میگدو، ہرمجدون، اور وہاں پر لوگ جمع ہوں گے۔ بہت بڑی وادی ہے، وہیں پر یہ خون بہنا ہے جو 4 فٹ اونچا اور 200 میل لمبا خون کا دریا ایک طرح سے بہ رہا ہے۔ یہ اسی وادی کا ذکر ہے جو اس ہرمجدون کی جنگ کے نتیجہ میں لوگ مریں گے۔ تو یہ ہے ہرمجدون کی جنگ کا ذکر۔ تو یہ بیسیکلی خدا کے غضب کا ایک پہلو ہے جو ہرمجدون کی جنگ کے نتیجہ میں نظر آئے گا۔ 17 آیت، ساتویں نے اپنا پیالہ ہوا پر الٹا اور مقدس کے تخت کی طرف سے بڑے زور سے یہ آواز ہے کہ ہو چکا۔ پھر بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں، اور ایک ایسا بڑا بھونچال آیا کہ جب سے انسان زمین پر پیدا ہوئے ہیں ایسا بڑا اور سخت بھونچال کبھی نہ آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے تاریخ کا سب سے بڑا بھونچال ابھی آنے والا ہے۔ جب سے انسان زمین پر پیدا ہوئے ہیں، اس کا مطلب پیدائش کی کتاب سے لے کر آج تک ایسا بڑا تو زلزلہ نہیں آیا، اور اس بڑے شہر کے 3 ٹکڑے ہو گئے، قوموں کے شہر گر گئے۔ بڑے شہر بابل کی خدا کے ہاں یاد ہوئی تاکہ اسے سخت غضب کی مے کا جام پلائے۔ بابل کو بھی خدا نے پکڑنا ہے۔ آگے لکھا ہر ایک ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا۔ ٹاپو کا مطلب کیا ہے؟ جزیرہ۔ ہر ایک جزیرہ اپنی جگہ سے گیا۔ کتنے ملک ہیں جو جزیروں پر آباد ہیں، گئے۔ ہر ایک ٹاپو ملیں گے ہی نہیں، پہاڑوں کا پتہ نہ لگا۔ اس کا مجھے لگتا ہے یہ پوری زمین ہی ہل جانی اپنے محور سے۔ پہاڑوں کا پتہ نہ لگا۔ آسمان سے آدمیوں پر من بھر کے بڑے بڑے اولے گرے۔ کتنے وزن کے اولے گر رہے ہوں گے زمین پر؟ من ویسے 40 کلو گرام بڑا وزن ہے۔ اتنے وزن کے اگر ایک ایک چھٹانک کے اولے گریں تو کچھ نہیں بچتا، یہ چھتوں میں سراخ ہو جائیں۔ جب من بھر کے اولے گر رہے ہوں گے پھر یہ تو مجھے لگتا ہے کام اینڈ ہی ہو چلا، کیونکہ یہ آفت نہایت سخت تھی، اس لیے لوگوں نے اولوں کی آفت کے باعث خدا کی نسبت کفر۔ ویسے لوگوں نے توبہ پھر بھی نہیں کی۔ آموز کی کتاب میں ہم نے کیا پڑھا؟ خدا گن رہا ہے، میں نے یہ آفت بھیجی تم پھر بھی میری طرف رجوع نہ لائے، میں نے یہ آفت بھیجی تم پھر بھی میری طرف رجوع نہ لائے۔ یہاں پر بھی سخت ترین آفتیں آ رہی ہیں، اسی لیے تو یسوع نے کہا اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی جو نہ پہلے آئی اقوام عالم سے اور نہ بعد میں آئے گی۔ اس لیے اس کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ بڑی مصیبت۔
گریٹ ٹریبولیشن. گریٹ ٹریبولیشن اس لیے کہ اس طرح کی مصیبت پہلے. اور یہ وقت کون سا ہے؟ وہی 42 مہینے. دانیل کی کتاب کا آخری ہفتہ. پہلا ہفتہ تو تھوڑا نرم ہوگا وہ بھی سختی، لیکن آخری جو 3.5 سال ہیں جب مخالف مسیح صحیح جوبن پر ہوگا، عہد توڑ ڈالے گا. یاد آ گیا؟ اب ہم جب دانیل کی کتاب کو اس کے بعد سٹڈی کریں گے تو آپ کے لیے ایزی ہوگا اس کو فالو کرنا. تو آئیے دعا کریں، کھڑے ہوں خدا کی حضوری میں، اور ہم نے دعا یہ کرنی ہے کہ خداوند کوئی بھی ایسا نہ ہو